سورۃ الفرقان. سورۃ الفرقان مکی سورت ہے. اس کی 77 یعنی 77 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 25 نمبر سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 42 نمبر سورت ہے. سورت کا یہ نام الفرقان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اس کو فرقان سے تعبیر کیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان، نور اور اندھیرے کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کر دیا. اس سورت میں تبارک کا لفظ 3 بار دہرایا گیا ہے. سورت کے آخری حصے میں 14 آیات ایسی ہیں جو عباد الرحمن کی صفات بیان کرتی ہیں. یہ وہ سورت ہے جس میں قرآن کا 8واں سجدہ تلاوت موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کر کے اپنی تعریف بیان کی ہے کہ بہت بلند ہے، بہت بابرکت ہے وہ ہستی جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اور مقصد بھی بتا دیا. اسے فرقان کہا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے اور تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ حق و باطل میں فرق کر سکیں. جو شخص بھی قرآن کو لازم کر لیتا ہے قرآن اس کے لیے فرقان بن جاتا ہے، کرائیٹیرین بن جاتا ہے. اور قرآن تمام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے ایک نہایت مؤثر ذریعہ ہے، ایک بہترین کتاب ہے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. یعنی کون ہے وہ جس نے یہ کتاب نازل کی؟ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا خوب اندازہ مقرر کیا، اس کی تقدیر بنائی. یعنی خالق بھی وہی ہے
اور ہر چیز کی تقدیر مقرر کرنے والا بھی وہی، اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا رکھے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہ اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی یہ موت اور زندگی کا اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کو مخلوق کی غلامی سے آزاد کر دے، اسی لیے اس نے شرک کی تردید کی ہے، اور غیر اللہ کو یا اللہ کے علاوہ دوسرے جو معبود من گھڑت ہیں ان کی نفی کے لیے جو دلائل دیے ہیں وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، کوئی قدرت نہیں ان کے پاس، دوسرا یہ کہ وہ سب مخلوق ہیں، ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تیسرا یہ کہ وہ اپنے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، پھر یہ کہ وہ نہ موت کے مالک ہے، نہ زندگی کے مالک ہے، اور نہ نشر یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے، تو گویا ان کے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ معبود کہاں سے ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے کہ یہ قرآن تو محض ایک جھوٹ ہے جو اس نے خود گھڑ لیا ہے، اور کچھ اور لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی ہے، در حقیقت یہ ظلم اور بہت بڑا جھوٹ گھڑ لائے ہیں، اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھوا لیا ہے، بس یہ اس پر صبح و شام املا کروائی جاتی ہیں۔ کہہ دیجئے اسے تو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہر بات کو جانتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کرنے والا ہوتا۔ یہ بھی ان کی من گھڑت بات تھی، من گھڑت ایک معیار انہوں نے بنا لیا کہ رسول ایسا ہونا چاہیے کہ جسے کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہو، یا یہ کہ وہ بازار نہ جائے، کیونکہ عام طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے بادشاہ وغیرہ تو وہ بازاروں میں گھومتے پھرتے نہیں، لیکن یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول کے اندر تو بے پناہ عاجزی ہوتی ہے، وہ اپنا کام خود کر لیتا ہے، اور وہ عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا بھی ہے اور زندگی کی باقی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اور ان ساری ضرورتوں کو پورا کرنے سے اس کی نبوت کے کام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اوور آل آپ کی عاجزی انکساری بھی تھی، اور ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی نبوت کے منافی نہیں تھی۔ یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس سے وہ کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں تم تو بس ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ بس ان کو اللہ کے حکموں پر اعتراض تھا، اور یہ سخت بے ادبی کی بات ہے، اور طرح طرح کے اعتراضات کیے انہوں نے۔ دیکھیے یہ کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، بس یہ ایسے بھٹک گئے ہیں کہ راستے پر آنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مسئولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا
سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر بہت سے ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور وہ آپ کے لیے بہت سے محلات بنا دے. بلکہ انہوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلا دیا، اور جو قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. دراصل ایسے مطالبات حق کو پانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ایک طرح کا اعتراض ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں کی سرکشی ہوتی ہے، بے بصیرت لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ قیامت کے بارے میں شبہات یا قیامت کا یقین نہ رکھنا انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گا. جب وہ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کی سخت غصے کی اور دھاڑنے کی آواز سنیں گے. یعنی مجرموں کی مشقت میں اضافہ کرنے کے لیے انہیں دور سے جہنم کی طرف لایا جائے گا، دور سے، اور وہاں سے وہ آواز سن رہے ہوں گے اور انہیں پتا ہوگا کہ اب ہم اس کے اندر جانے والے ہمیشہ کے لیے، اور ان کے دل کے اندر ایک رعب اور خوف پیدا ہو جائے گا. یعنی جہنم کی طرف جانا بھی ایک مصیبت ہوگا. اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے، وہاں بس یہ ہلاکت ہی کو پکاریں گے کہ کاش اب ہم مر جائیں. یعنی جگہ بھی تنگ اور لوگوں کی بھیڑ اور بیڑیوں کا عذاب، عذاب پر عذاب، آگ پر آگ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک کو سے. آج تم ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو. کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے لیے بدلہ اور واپسی کی جگہ ہے، جو ان کا ٹھکانہ ہے. اس میں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ آپ کے رب کے ذمہ ایک وعدہ ہے جس کی درخواست کی جا سکتی ہے. یعنی اللہ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور جس دن وہ انہیں اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تو، ہمیں زیبا نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو کارساز بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ یہ تیری نصیحت کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. بس انہوں نے ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا جو تم کہا کرتے تھے. اب نہ تو تم عذاب کو پھیرنے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی کسی سے مدد لینے کی، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا. کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے. یہ جو حکم ہے نا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، یہ تمام مخلوق کے لیے عام ہے کہ بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا جائے گا. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ صبر کرنے کی. یعنی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کے لیے فتنہ ہوگا، جو اس کے صبر کا امتحان ہوگا. تو پھر کیا تم صبر کرو گے؟ کیونکہ صبر سے ہی کامیابی ہے. اگر بے صبرے ہو کر اللہ کی نافرمانی کے کام کیے، بد اخلاقی برتی، تو سب کچھ اعمال نامے میں لکھا جائے گا. اور ویسے بھی یہ کہ ہر انسان کی الگ طریقے سے آزمائش ہے. کوئی کسی طرح آزمایا جا رہا ہے، کوئی کسی طرح. مردوں کی آزمائش الگ طرح ہے، عورتوں کی آزمائش الگ طرح ہے. بعض مرد عورتوں کے لیے اور بعض عورتیں مردوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں.
اور یہ آزمائش کیوں؟ تاکہ دیکھا جائے کہ تم کرتے کیا ہو. اس کے بغیر تو پتہ نہیں چلے گا کہ واقعی کون اچھا ہے. اچھوں کے ساتھ تو سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو اچھے نہ ہوں ان کے ساتھ اچھا بن کے رہنا، یہ اصل اچھائی ہے. اور اسی طرح دیگر رشتوں میں بھی آزمائشیں ہوتی ہیں. مثلا اگر ایک رشتہ دار امیر ہے اور دوسرا فقیر ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے. ایک مریض ہے اور ایک صحت مند ہے، وہ آزمائش ہے ایک دوسرے کے لیے. ایک جوان ہے اور ایک بوڑھا گھر میں ہے، وہ آزمائش ہے اس جوان کے لیے. اور اسی طرح ایک انسان معزز ہے، با اخلاق ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی گھٹیا انسان ہے، بد اخلاق ہے، وہ اس کے لیے آزمائش ہے. اور بعض اوقات تکلیف دہ باتوں کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے انسان کی. تو جب تکلیف دہ باتیں انسان سنے دوسروں سے جو پسند نہ آئے، یعنی بعض لوگوں کی بات ریلی اریٹیٹ کرتی ہے، تو وہ جب بات کریں گے ٹانٹ کریں گے، جب بات کریں گے کوئی بے وقوفی کی کریں گے، جب بات کریں گے کوئی غلط فہمی یا بدگمانی پر مبنی بات ہوگی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. تو جب سمجھ آ جائے نا کہ یہ انسان ہے ہی ایسا، تو بس اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. یہ جو ہم ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں نا، یہ دراصل ہم اس کو بڑی امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہاری باتوں کو بہت سیریس لیا، تمہاری باتیں بڑے کام کی ہیں، لیکن میں ایسا نہیں. تو ادھر سے سنا ادھر نکال دیا، ادھر سے سنا ادھر چلا گیا، اوائڈ کیا. لیکن اگر آپ مقابلے پر آگے تو پھر آپ بھی ویسے ہی شمار ہوں گے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. اور جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے.
در حقیقت انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ایسی فرمائشیں کر رہے ہیں، اور بہت بڑی سرکشی اختیار کی کہ رسول کی بات نہیں مانتے، اس پر یقین نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور یہ کہیں گے ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہوتی۔ فرشتوں کو دیکھنے کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں جان نکلتے وقت جب وہ موت کا پیغام لے کر آئیں گے، اور قیامت کے دن تو فرشتوں کو دیکھ ہی لیں گے آخرت میں۔ اور دنیا میں جب مجرم فرشتوں کو دیکھیں گے تو اللہ کی پناہ مانگیں گے، کیونکہ مجرموں کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی، بہت خوف اور بہت پریشانی کا سبب ہوں گے، اور اس وقت وہ ان کو روکیں گے کہ آج یہ ہمارے پاس نہ آئے، اور جو عمل انہوں نے کیا ہوگا ہم اس کی طرف آئیں گے، پھر ہم اسے پراگندہ غبار بنا دیں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے ان کے بیکار جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعمال کو کبھی راکھ سے تشبیہ دی، کبھی سراب کہا، اور کبھی بے حیثیت ذرے، ہباء منثورا، باریک ذرات۔ تو ہر وہ عمل جو غیر اللہ کے لیے کیا جائے وہ ضائع ہو جائے گا، اڑا دیا جائے گا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان، اخلاص، اتباع بہت ضروری ہے۔ دین میں کوئی بھی خود ساختہ کام قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا۔ توحید کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنی نیت بھی درست کرنی چاہیے، جب بھی کوئی نیک کام کریں تو صرف اللہ کے لیے، کیونکہ کتنے ہی چھوٹے اعمال بڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اعمال نیتوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر انسان کی نیت درست ہوتی ہے تو انسان کے کاموں میں ایک بڑی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ درست ہو جاتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو اور اللہ کے لیے کام ہو، اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرنے والے مومن ہوں ہم، اور ہمیں اس بات پر یقین ہو کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا۔ اگر ہم کسی کو عزت دیں گے اللہ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیں گے، اگر ہم کسی پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کریں گے، اگر ہم عاجزی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی عطا کریں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ تو اس طرح پھر یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہم جزا کی توقع اللہ سے رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس سے اچھا اخلاق برتیں تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ یہ چیز انسان کے اخلاق کو زیرو کر دیتی ہے، یعنی اللہ کے یہاں اس اخلاق کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کو عزت دیتے ہیں لیکن وہ شخص آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، تو آپ کو پھر بھی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کا معاملہ میرے ساتھ نہیں، رب العالمین کے ساتھ ہے، میں نے اس کو اللہ کی خاطر عزت دی تھی، اور یہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور کبھی انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے اور جواب نہیں ملتا تو پھر کیا کہتا ہے، میں آئندہ اس کے ساتھ کبھی نہیں کروں گا، لیکن جو شخص اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اپنی خیر سے کبھی بھی نہیں رکتا۔ اور اسی طرح انسان جب یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خفیہ معاملات کو بھی دیکھتا ہے تو پھر انسان کو اللہ کی خاطر کام کرنے میں اکیلے میں بھی اور جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو اس کی کوالٹی پہ فرق نہیں پڑتا۔ اس دن جنت والے بہتر ٹھکانے میں اور دوپہر گزارنے کے لیے بہترین مقام میں ہوں گے، یعنی قیامت کا دن جو کہ ایک طویل دن ہے، وہاں ان لوگوں کو جلد جنت میں لے جایا جائے گا، اور وہاں یعنی کہ باقی لوگوں کا بھی حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور یہ قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی دنوں میں صبح دوپہر شام ہوگی۔ اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوپہر سے پہلے پہلے لوگوں کا حساب کر چکے ہوں گے، اور اہل جنت دوپہر کے بعد فارغ ہو کر جنت میں قیلولہ کریں گے۔ اور جنت بہترین ٹھکانہ ہے جس میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنت والے جنت میں پہلے پہنچ جائیں گے کیونکہ ان کا حساب آسان ہوگا یا ہوگا ہی نہیں۔ جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، کیونکہ اس دن لوگوں کی حاضری کا وقت ہوگا۔ اس دن حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا، یعنی ان کے لیے قیامت کی مدت طویل ہو جائے گی، سخت ترین ہو جائے گی۔ اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر کاٹے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی اس وقت
وہ حسرت کریں گے جبکہ ان کی حسرت ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی. تو یہ آج ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، کوئی بھی فائدہ نہ پہنچائیں گے، بلکہ ایسے لوگ شدت افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھ خود کاٹیں گے. کیا کہیں گے، ہائے افسوس مجھ پر، کاش کہ میں نے فلاں کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا. مومن دلی دوستی اور محبت صرف ایمان والوں سے رکھتا ہے، تقوی والوں سے رکھتا ہے، اپنے سے بہتر انسانوں کے ساتھ رکھتا ہے. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے اثرات انسان پر آتے ہیں، اس کی عادات انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اللہ کے نافرمانوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ بری صحبت کی وجہ سے ہی گمراہ ہوتے ہیں. یعنی وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن جیسی کمپنی ان کو اچھی نہیں ملتی تو وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو دوستی کرنے سے پہلے دوست کو دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اچھی بری دوستی انسان پر اثر ڈالتی ہے. تو قیامت کے دن انسان گمراہی کے اسباب پر بہت حسرتیں کرے گا، اور کیا کہے گا اس انسان کے بارے میں، اس نے تو مجھے نصیحت سے بھٹکا دیا، یعنی نہ خود ہدایت پر تھا اور مجھے بھی ہٹا دیا. اس کے بعد کہ جب وہ میرے پاس آ چکی تھی، میں کنیکٹ ہو چکا تھا. اور شیطان تو ہے ہی انسان کو چھوڑ دینے والا، بے وفا. خذول ایسے دوست کو کہتے ہیں جو مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ دے، اور یہاں شیطان کے لیے خذول کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور رسول کہے گا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. دیکھیے کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. صحابہ کی اصلاح کس کے ذریعے ہوئی؟ قرآن کے ذریعے. تو ہمیں بھی اپنی ذاتی اجتماعی اصلاح کے لیے قرآن ہی کی طرف پلٹنا ہوگا، قرآن ہی کو تھامنا ہوگا. اور قرآن چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس پر ایمان نہ لانا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا. ابن قیم کہتے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی، ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں. نمبر 1، اس کو نہ سننا، نہ اس پہ ایمان لانا. نمبر 2، اس پر عمل نہ کرنا. نمبر 3، اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا. نمبر 4، اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کا فہم حاصل نہ کرنا. اور نمبر 5، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا. تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی بھی حال میں قرآن سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے. زندگی کے ہر دن میں کچھ نہ کچھ وقت قرآن کے لیے ضرور نکالنا چاہیے. تو بہرحال صرف پریشانی کے وقت میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، کسی مصیبت کے وقت میں ہی صرف قرآن نہیں پڑھا جاتا، یا کسی کے فوت ہونے پہ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ بہترین حالتوں میں، خوشی کی حالت میں، آرام کی حالت میں، فراغت کی حالت میں ہماری پہلی توجہ قرآن کی طرف جانی چاہیے. اور بہت سے گناہوں میں سے شکایت کے لیے رسول نے قرآن کو چھوڑنے کے لیے خاص کیا. یعنی رسول اس دن گواہی یہ نہیں دیں گے کہ اس نے نماز چھوڑ دی، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، بلکہ کیا کہیں گے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور بعض سلف تو کہتے تھے جو مہینے میں ایک دفعہ قرآن مکمل نہ کرے اس نے قرآن چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ جو روز صحیح پڑھے گا وہ کم از کم 1 سپارہ تو روز کر ہی لے گا. حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ سکون، راحت، رحمت، برکت، خوشی دینے والی کتاب یہی ہے، لیکن ہم اپنے ہی ذکر کو، اپنی ہی اس نعمت کو بھولے ہوئے ہیں. ہر چیز کے لیے وقت نکلتا ہے، اس کے لیے وقت نہیں نکلتا. کسی بھی کام کو جسے ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں وقت نکالنا پڑتا ہے، اس کو مینج کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں میں سے کچھ کو دشمن بنا دیا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون، قارون، حامان تھا. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح سے بشارت بھی ہے کہ آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا ہے. یعنی ان میں سے کچھ لوگ جو آج آپ کے دشمن ہیں کل آپ کے مددگار بھی بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے گا. آپ ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام کرتے جائیں، کیونکہ لوگ تو اصلاح کرنے والوں کے دشمن بن ہی جاتے ہیں، لیکن زمین کے دشمنوں کے مقابلے میں آسمان والا خود مددگار ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے اس رسول پر یہ قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہ نازل کر دیا گیا، اسی طرح اتارا ہم نے تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کرتے رہیں. اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، یعنی ترتیل کے ساتھ. اور اکٹھا ہی کیوں نہیں پڑھ دیا؟ کیونکہ جو چیز تھوڑی تھوڑی کر کے ملتی ہے اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ ایک ہی وقت میں سارے دن کا کھانا کھا لیں تو اس کی نسبت تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے.
اور ویسے بھی قرآن چونکہ رہنمائی کے لیے تھا تو انسان کے جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں اس کو رہنمائی چاہیے ہوتی، جتنے جتنے فتنے بڑھتے جاتے ہیں ثابت قدمی چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح بے چینیاں، خوف اور پریشانیاں انسان پہ آتی ہیں، پھر قرآن سے مدد ملتی ہے. اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں ہم اس کے جواب میں آپ کے پاس حق اور بہترین تفسیر لے آتے ہیں. یہ قرآن کو 23 سالوں میں نازل کرنے کی حکمت بتائی جا رہی ہے. جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین ہیں اور راستے کے اعتبار سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی چہروں کے بل کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اوندھے چل رہے تھے بغیر دیکھے، تو وہاں بھی ان کی سزا انہی کے عمل کے مطابق ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا